بسم الله الرحمن الرحيم. جی آپ کا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے قبیلے کے بھیڑوں اور بکریوں کے برابر گناہ گاروں کو کب بخشتے ہیں؟ آپ کا سوال ہے، اللہ تبارک و تعالی بنو کلب قبیلے کی بھیڑوں اور بکریوں کے برابر گناہ گاروں کو کب بخشتے ہیں؟ آپ کے پاس آپشن ہے، آپشن اے شب معراج میں، آپشن بی شب برات میں، آپشن سی شب قدر میں، اور آپشن ڈی شب عاشوراء میں۔ آپ اسکرین پر دیکھ کر صحیح جواب سلیکٹ کیجئے۔ آپشن بی پر کیا لکھا ہے؟ شب برات۔ چلیے دیکھتے ہیں آپ نے صحیح جواب دیا ہے یا غلط۔ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ چلیے اسکرین پر دیکھتے ہیں آخر وہ کون سا واقعہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کے قبیلوں کی بھیڑوں اور بکریوں کے برابر گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالی انسانیت پر اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی بندہ اپنے اللہ کو پکارے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَمَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَأْذِنُ رَبَّهُ أَنْ يُغْرِقَ ابْنَ آدَمَ، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ سمندر اپنے رب سے یہ اجازت نہ لیتا ہو کہ اللہ جی آپ ایک مرتبہ اجازت دے دیجئے، ایک مرتبہ آپ حکم کیجئے آپ کے نافرمان بندے کو میں غرق کر دوں۔ وَالْمَلَائِكَةُ تَسْتَأْذِنُ مَنْ تُعَاجِلَهُ وَتُهْلِكَهُ، اسی طرح فرشتے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ سے درخواست طلب کرتے ہیں کہ اللہ آپ صرف حکم کیجئے، آپ کے ایک حکم پر ہم آپ کے نافرمانوں کو اچک لیں گے، ہم آپ کے نافرمانوں کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے دعو عبدی، نہیں میرے بندے کو چھوڑو، اس لیے کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے، اگر وہ تمہارا بندہ ہے تو تم اسے ہلاک کرو، چاہے تم اسے غرق کر دو، چاہے تم اسے دنیا سے آسمان پر اٹھا لو، چاہے تم اسے مار ڈالو، لیکن وہ میرا بندہ ہے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے ایک اعلان کیا، اپنی عزت کی قسم کھائی، اپنی جلال کی قسم کھائی، دعو عبدی عبدی و عزتی و جلالی، کہا بندے میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم کہ میرا بندہ مجھ سے ایک مرتبہ توبہ طلب کرے گا تو میں اس کی مغفرت کروں، ایک مرتبہ مجھ کو میرے سامنے استغفار کرے گا تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں پر مہربان ہیں، چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس امت پر کئی مہربانیاں کی ہیں، کئی امتیازی شان اس امت کو عطا کیے ہیں، کئی مواقع اسے فراہم کیے ہیں کہ تھوڑی سے وقت میں، تھوڑی سی گھڑیوں میں، چند لمحوں میں اپنے اللہ سے زیادہ ثواب لے۔ کئی مواقع اللہ نے اس امت کو فراہم کیے ہیں، ان مواقع میں سے، ان گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ وہ رات ہے جو شعبان کے مہینے میں آتی ہے، جو شعبان کے نصف مہینے میں آتی ہے، یعنی شعبان کی 15ویں شعبان،
شعبان کی 15ویں تاریخ کو ایک رات آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کرے، میرے بندے مجھ سے رزق طلب کرے، میرے بندے مجھ سے مدد طلب کرے، میرے بندے اپنی پریشانیوں کو میرے سامنے رکھیں، میرے بندے اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کرے، میں بخش دوں گا۔ ایسی مبارک رات، ایسی بہترین رات اللہ نے ہمیں عطا کی۔ شب برات کے فضائل کیا ہے؟ شب برات کے فضائل میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ غائب تھے، آپ اپنے حجرے سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ دیکھا کہ آپ علیہ السلام موجود نہیں ہیں، تو میں اٹھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے ساری ازواج مطہرات کے گھروں پر گئی، آپ کہیں بھی نہ ملے۔ پھر میں نے جنت البقیع کا رخ کیا، میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے سنا تو آپ علیہ السلام کس چیز کی دعا مانگ رہے تھے؟ اللہ سے اپنے امت کے گناہ گاروں کی، اپنے امتیوں کی بخشش کی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے۔ جب میں آپ علیہ السلام کے قریب آئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات کون سی رات تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، یہ 15 شعبان کی رات، یہ شب برات کی رات، یہ وہ رات ہے کہ کوئی بندہ قبیلہ بنو کلب کے بھیڑیوں اور بکریوں کے بالوں کے برابر بھی، کوئی بندہ قبیلہ بنو کلب کے بھیڑیوں اور بکریوں کے برابر یا ان کے بالوں کے برابر بھی گناہ کر آئے گا اور مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں اس کی بخشش کروں گا، تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 15ویں رات شعبان میں ایسی آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنے بندوں سے التجا کرتے ہیں، اپنے بندوں سے کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ رب سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پورے سال اللہ کا بندہ اللہ کی رحمتوں کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس سال کی یہ رات ایسی ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کو تلاش کرتی ہے کہ کوئی رزق کا طلبگار، کوئی روزی کا طلبگار ہے جسے میں روزی عطا کروں، کوئی گناہ گار ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے میں اس کی بخشش کروں، کوئی پریشان حال ہے کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کوئی رنجیدہ اور غمزدہ ہے کہ میں اس کے غم کو دور کروں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش اپنے اللہ سے مانگے، کوئی ہے جو اپنی ضروریات اپنے اللہ سے مانگے، کوئی ہے جو اپنی آخرت اپنے اللہ سے مانگے، کوئی ہے جو اپنی قبر کی آسانی اپنے اللہ سے مانگے، کوئی ہے جو اپنے میدان حشر کی آسانی اپنے اللہ سے مانگے، کوئی ہے جو اپنے اللہ کو اپنے اللہ سے مانگے، تو وہ آئے اور اس رات میں اپنے اللہ سے التجا کرے۔ تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ویسے تو ہر رات اپنے اللہ کے ذکر و فکر میں ہمیں گزارنی چاہیے۔ ہر رات، کسی نے کہا کہ ہر رات، ہر شب قدر است اگر قدر است، کہ اگر ہر شب کی، ہر رات کی قدردانی کی جائے تو ہر رات شب قدر ہوں گی، ورنہ اگر لیلۃ القدر بھی آئے اور کوئی اس کی قدردانی نہ کرے اور یوں ہی کاہلی و سستی میں اور بے چینی میں گزار لے، کاہلی اور سستی میں گزار لے، تب بھی وہ شب قدر کی برکات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس رات میں ہمیں خوب تسبیح، خوب تحلیل کرنی ہے، خوب عبادتیں کرنی ہے، انفرادی عبادتیں، خوب دعائیں مانگنی ہے، خوب اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور سب سے بہتر چیز، سب سے بڑی چیز، اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہو کر سچی توبہ کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے ماقبل کے گناہ، میرے پچھلے گناہ، سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ پچھلے گناہوں پر شرمندگی ہو، ندامت ہو، افسوس ہو کہ ہائے اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں اس پر افسوس کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ یہ پرعزم ہو، عزم مصمم ہو کہ آئندہ میں یہ گناہ کروں گا نہیں،
اور سچے توبہ کی نشانی کیا ہے؟ سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ آدمی کی زندگی بدل جائے، آدمی کی زندگی بدل جائے کہ پہلے غفلت کی زندگی گزار رہا تھا، جب سے توبہ کی، اللہ کی عبادت میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے میں گزارا۔ تو ہم اس رات میں سچی توبہ کریں، اللہ سے خوب مناجات کریں، صلاۃ التسبیح پڑھے، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اب اس نیت سے روزہ رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 15 میں روزہ رکھتے تھے، ہم بھی اس نیت سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود اپنے اللہ سے التجا کرنے، اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق